بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم انٹرنیشنل ٹریڈ فائنینس کے ایکسپورٹس کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. فردر ایکسپورٹ آپریشنز جو ڈاکیومنٹس یوز ہوتی ہیں ان کو بھی ہم لک آفٹر کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ فائنینس کے حوالے سے بھی کچھ چیزوں کو ہم مندرجہ ذیل ڈسکس کریں گے. تو بیسکلی اگر ہم دیکھا جائے تو ٹریڈ فائنینس میں جو میجورٹی ہمارے پاس مطلب جو دو طرح کے ہمارے پاس آپریشنز ہوتے ہیں وہ ایک ایکسپورٹ میں ہوتے ہیں اور ایک امپورٹ میں ہوتے ہیں. آبویسلی بینگ اگر پاکستان کو ہم ڈسکس کریں تو پاکستان از این امپورٹ اورینٹیڈ کنٹری. ہمارا ٹریڈ آف بیلنس میجورٹی نیگیٹو میں رہتا ہے, تو اس کی وجہ سے ایکسپورٹ سے زیادہ ہمارے پاس امپورٹ پہ کام ہے. لیکن اسٹل جس طرح کے ہماری جغرافیکل لوکیشن ہے تو اس میں ہمیں ایکسپورٹس میں بھی ہمارے پاس ملٹیپل ویرائٹیز ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہمارے پاس افغانستان کے حوالے سے کچھ اسپیشل کنسیڈریشن ہوتی ہیں. اپارٹ فرام دیٹ ایران ٹریڈ بائیلیٹرل ٹریڈ ابھی ایک اسٹارٹ ہونے کے حوالے سے چل رہی ہیں چیزیں, لیکن ابھی وہ انڈر کنسیڈریشن ہے. جہاں تک ہم ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں, ایکسپورٹ کے حوالے سے انیشلی بینکنگ انڈسٹری میں جو فارمیٹ یوز ہو رہا ہوتا تھا ایکسپورٹر اور امپورٹر کے لیے یا ٹریڈ کے حوالے سے, تو وہ ایک مینول سسٹم تھا جس میں 4 مینولی فارمز ہوتے تھے جو ٹریڈ آفیسر ایشو کرتا تھا ایکسپورٹر کو, جن میں سے ایک جو ہے وہ کسٹم والے رکھ لیتے تھے, 2 کسٹم والے رکھ لیتے تھے جن میں سے ایک وہ اپنے پاس رکھتے تھے, ایک اسٹیٹ بینک کو بھیجتے تھے, اور 2 جو ہیں وہ ایکسپورٹ شپر کے پاس آ جاتے تھے جن میں سے ایک کو پھر رپورٹنگ کے لیے جو کمرشل بینک ہے اس کو آئی ٹی آر ایس رپورٹنگ کے ٹائم پہ پرووائڈ کرتا تھا اپنے بینک کو. دین ویباک آیا, ویب بیسڈ ون کسٹم. ٹھیک ہے جی, اس نے الیکٹرانک ای فارم کر دیا. الیکٹرانک ای فارم کرنے کے بعد زندگی ایک طریقے سے اس طرح سے آسان ہو گئی کہ مینول ای فارم میں پتھر کی لکیر والی بات ہوتی تھی, جتنے کا ای فارم ہے اتنے ہی ایگزیکٹ ویلیو اگر ہوگی تو کنٹینر آپ کا گیٹ ان ہوگا پورٹ پر, ورنہ نہیں ہو سکے گا. ویئر ایز الیکٹرانک فارمی میں جتنی اگر لیٹ سپوز 1 لاکھ کا ای فارم ہے تو 1 لاکھ یا 1 لاکھ سے کم کی شپمنٹ ہے تو وہ کنٹینر گیٹ ان ہو سکتا ہے. ہاں, آپ اس کو ایکسیڈ نہیں کر سکتے. تو یہ کچھ سہولیات تھیں. اپارٹ فرام دیٹ ویباک پہ بیسکلی دیکھا جائے تو ملٹیپل اسٹیک ہولڈر جو کہ ایک شپمنٹ کے ہوتے ہیں ان کو ایک ہی لائن میں کر دیا گیا تھا. ویدر آپ کا شپر ہو, کلیئرنگ ایجنٹ ہو, فارورڈنگ کمپنی ہو, آپ کا آتھورائز ڈیلر بینک ہو, یہ تمام لوگ جو ہیں وہ آپ کے ایون جو پورٹ اتھارٹیز تھیں وہ اور اسٹیٹ بینک, تمام لوگ آپ کے ایک ہی پورٹل کے اوپر ایک ہی لائن میں آ گئے تھے, تو ان کے لیے کوآرڈینیٹ کرنا کافی زیادہ ایزی ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد ایک اور ایک سسٹم اپڈیٹ ہوا. اس کے بعد اس کو جو ہے پی ایس ڈبلیو کا انعقاد ہوا, جس میں پاکستان سنگل ونڈو کو بیسکلی جو ہے وہ اب ہمارے پاس جو ہے وہ سسٹم یوز ہو رہا ہے, جو کہ کور بینکنگ سے جتنے بھی بینکس ہیں ان کے تمام کے کور بینکنگ کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے. اور اس کے تحت اب جو بھی ای فارمز الیکٹرانک یا مینول تمام وہ آبسلیٹ ہو گئے ہیں. اب کوئی بھی ای فارم کی یا آئی فارم کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اب کسٹمر ایک ڈکلیریشن دیتا ہے فائنینشیل انسٹرومنٹ کے نام سے, اور وہ اپنی ایکسپورٹ اور امپورٹ پرفارم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فائنینشیل انسٹرومنٹ ایک بیسیکلی ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے جو کہ ڈکلیریشن ہوتی ہے ایک, جو کہ کسٹمر مطلب بیسیکلی ایک آتھورائز ڈیلر ایکسپورٹر کے بہاف پہ فائل کرتا ہے, جس کے تحت کسٹمر اپنی شپمنٹس جو ہیں وہ کنٹینر یا گیٹ ان کر لیتا ہے. آن اسپاٹ جو ایف آئی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے ایڈوانس پیمنٹ کے لیے, ایل سی کے لیے, یا اگر کوئی کانٹریکٹ کے اگینسٹ ڈاکیومنٹری کلیکشن پہ جا رہے تو ویئر اگر اوپن اکاؤنٹ کی شپمنٹ ہے تو کنٹینر بغیر ایف آئی کے بھی وہ انٹر ہو سکتا ہے, اور ایف آئی کی ضرورت اس وقت پڑے گی جب وہ پیمنٹ انیکٹ کر رہا ہوگا. تو یہ ہوتا ہے ایف آئی کا کام. ایف آئی بیسکلی جو فائنینشیل انسٹرومنٹ ہے وہ ایک ڈکلیریشن ہے, پی ایس ڈبلیو کے تحت یہ فائل کی جاتی ہے. پی ایس ڈبلیو پہ کسٹمر اپنے آپ کو رجسٹر کرتا ہے, اور پی ایس ڈبلیو پہ رجسٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ کسٹمر کو اپنا ایک ویلڈ پروفائل بنانا پڑتا ہے. جب وہ ویلڈ پروفائل اپڈیٹ کر دیتا ہے اور وہ جس بینک کا نام ڈالتا ہے وہی بینک اس کے تمام ڈیٹیلز جو اس نے انٹر کی ہوئی ہوتی ہیں, موبائل نمبر, کانٹیکٹ نمبرز, جو گڈز اینڈ پروسیسز, جو موڈز وہ یوز کرے گا پیمنٹ کے, وہ تمام چیزیں اوتھینٹیکیٹ کرنے کے بعد اپنا آئی بی نمبر انٹر کر رہا ہوتا ہے اس نے, وہ ویلیڈیٹ کر کے اس کو کنفرم کر دیتا ہے. تو اس طرح سے پی ایس ڈبلیو کا پروسیجر ہوتا ہے. اپارٹ فرام دیٹ جب کسٹمر اپنے آپ کو پی ایس ڈبلیو پر رجسٹر کر رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ چیز بھی ایک انڈرٹیکنگ دینی ہوتی ہے کہ جو بھی اس کے مینیجر, سول پروپرائٹر, ڈائریکٹر جتنے بھی لوگ ہیں
ان میں سے جو بھی اس کو وہ آتھورائز کرتے ہیں کہ وہ دے ول بی ہیلڈ رسپانسبل فار ریپیٹریشن، یعنی کہ جو بھی ریپیٹریشن ہوگی اس کے لیے وہ رسپانسبل قرار دیے جائیں گے۔ یہ ہماری کچھ ڈسکشن تھی ایکسپورٹ کے حوالے سے اور پی ایس ڈبلیو کے حوالے سے کہ کس طرح سے ایکسپورٹ کے حوالے سے کسٹمرز جو ہیں وہ اپنے پہلے الیکٹرانک فارم ہی پہلے مینول ای فارم یوز کرتے تھے، دین الیکٹرانک فارم ہی یوز کرنے لگے، اور اب ایف آئی کے بیسس کے اوپر جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہے۔